اسی طرح قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل مختلف قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں. اس میں درجنوں مثالیں ریفرنسز ہیں قرآن حکیم کی آیات سے ریلیٹڈ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا. تو اس پہ دیکھیں مالک عز و جل فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جن غلاموں کے تم مالک ہو ان کو اپنے ساتھ اپنے مال میں کیا اپنا شریک سمجھتے ہو، اور ان سے اتنا ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو. یعنی اس طرح کی ماشاءاللہ اللہ عز و جل قرآن حکیم میں مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں اپنے برابر ان کو عزت نہیں دیتے، تم اپنے جونیئرز کو، اپنے غلاموں کو. تو میرے بارے میں تمہارا گمان کدھر چلا جاتا ہے کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا الہ معبود نہیں ہوں، خالق و مالک نہیں ہوں؟ یہ سوال بنتا ہے سر. یہ ایسی مثالیں مالک عز و جل فرماتے ہیں. ایک اور جگہ پہ قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک اور مثال بتاتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل تو بہت ساری مثالیں بیان کرتے ہیں قرآن حکیم میں. یہ عبادت سے ریلیٹڈ ہے. ایک شخص ہے، اس کے اندر کئی اشخاص ہیں اور وہ مختلف مزاج کے ہیں اور باہم آپس میں شریک بھی ہیں. کیا اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں جو ایک پورے کا پورا کسی دوسرے کا غلام ہو؟ تو نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں مالک عز و جل کے احکام سے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہم رب حبلی حکم علی حکر بالصالحین. دعائیں کرتے رہیں سر رب زدنی علما کی کہ اللہ پاک ہمارے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم ساروں کا خاتمہ بالایمان ہو. اور انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب معنی مفہوم بہت بڑا ہے سر. تمام انبیاء، تمام رسول، تمام کتابیں اسی ٹاپک کے اوپر فوکس کرتے رہیں تاکہ یہ آزمائش کے طور پہ انسانوں اور جنوں کو اس پلانٹ ارتھ پہ ڈالا گیا ہے. تو کتنی پیاری مثال بتائی اللہ پاک نے کہ ایک شخص ہے، اس کے اندر کئی اشخاص ہیں اور وہ مختلف مزاج کے ہیں، یعنی وہ باہم شریک بھی ہیں، پارٹنرز ہیں، ایک دوسرے کا وزن رکھتے ہیں بات کا. ایک کہتا ہے میری بات مان، دوسرا کہتا ہے میری مان، تیسرا کہتا ہے میری مان، چوتھا کہتا ہے میری مان. ملٹیپل پرسنالٹی ہے، سپلٹ پرسنالٹی ہے. اس کے اندر ہر کوئی اپنا زور لگا رہا ہے. وہ پھنسا ہوا شخص ہے. کیا اس کی مثال اس شخص ایسی ہو سکتی ہے جو ایک پورے کا پورا کسی کا سرنڈر ہو جائے؟ تو اسی کہتے ہیں عبادت. اللہ کے آگے جیسا کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین ہے. تو عبادت کا معنی مفہوم ہم نے سمجھنا ہے. سینکڑوں مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے قرآن حکیم میں دی، درجنوں متبع حدیث کا ریفرنسز موجود ہیں. ہم نے یہ ٹاپک سمجھنا ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللہ پاک عز و جل ساروں کو آسانیاں، رحمت، برکت عطا فرمائے تاکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عملی نمونے پر عمل کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو اس پلانٹ ارتھ سے. تو مالک عز و جل کی بارگاہ میں ہم مقربین کے صالحین کی جماعت میں داخل ہو سکیں، ان کے قدموں میں پہنچ سکیں، نبی رسولوں کے، تمام اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے پاس. یا رحمان، ایمان کی حالت میں خاتمے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو اللہ پاک سب کو ثانیہ رحمت برکت عطا فرمائے. یا رحمان. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. تو الحمدللہ رب العالمین، عبادت سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے. قرآن حکیم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے عز و جل کے کلام میں سورۃ جن میں اللہ پاک فرماتے ہیں جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا رستہ بتاتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے. تو اسی قرآن کریم کے متعلق یہ سارے معاملات ہیں اللہ کے کلام کے. القرآن کلام اللہ، جو کہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ متقین کے لیے، پرہیزگار بننے والوں کے لیے، نیکوکار بننے والوں کے لیے ہدایت ہے اللہ کے کلام میں. تو مالک عز و جل کا کلام تمام انسانوں اور تمام جنوں پر حجت ہے. قیامت والے دن تک آنے والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا قیامت کے دن. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے آگے شکایت کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم اللہ عز و جل، میری اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو قبر کے چوتھے سوال میں بھی ہے کہ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں جواب کیسے آئے، تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کا کلام پڑھا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن کلام اللہ. حجۃ الوداع پہ
غدیر خم پہ ہر جگہ پہ بحبل اللہ جمیعاً، اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے احکام پر، اللہ کے کلام پر ہی عمل کیا ہے، اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے، عملی نمونہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہم نے فالو کرنا ہے، حسن ظن پہ رہتے ہوئے اور حسن اخلاق پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو فالو کرتے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو فالو کیا، آل محمد نے، اہل بیت کے ممبران نے بھی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام المتقین سیدنا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، سارے پاک ہستیوں نے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو فالو کیا ہے۔ اللہ پاک سب کو ثانی رحمت برکت عطا فرمائے۔ اسی قرآن کریم کی سورۃ جن کی آیت میں اللہ پاک عز و جل فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں 19-20 آیت نمبر کے قریب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اور نہ میں تمہارے نفع یا نقصان کا اختیار رکھتا ہوں۔ اور مالک عز و جل، بہت پیاری آیات ہے سورۃ جن کی، یہ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا ماشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کیونکہ سورۃ زمر میں آتا ہے 65 نمبر آیت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے پیارے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، اے میرے پیاروں، اگر تم لوگوں نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی تمام انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں کہ یہ اتنے پیارے نبی تھے، ان کو میں نے ہدایت دی، اعلیٰ مرتبے عطا فرمائے، پر میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، اگر تم لوگوں نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت سی آیات ریپیٹ ہوئی ہیں، اور تمام انبیاء کے بارے میں بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ الزمر، سورۃ الانعام، سورۃ یونس میں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یعنی اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات، اللہ کی حکموں پہ چلنا ہے تمام انسانوں نے اور تمام جنہوں نے، جن کو فری ول دے کر بھیجا گیا ہے پلانٹ ارتھ پہ، انسانوں اور جنوں کو وقت مقررہ کے لیے آزمائش کے طور پہ ڈالا گیا ہے۔ نبی رسولوں پیغمبروں کی اپنے اپنے لیولز پہ آزمائش ہوتی ہے، ان کے ایمان کی، ان کے تقوی کی، ان کا لیول سب سے ہائی ہے۔ اللہ کے رسولوں کا، پیغمبروں کا ایک وقت میں وہ تو بہت سی اپلیکیشن سے گزارے جا رہے ہوتے ہیں، نبوت، رسالت کے اور امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، اور مالک عز و جل کی بارگاہ میں اپنی فری ول بھی سرنڈر کرتے ہیں، اپنی مرضی کے باوجود وہ اللہ کی مرضی کی زندگی جیتے ہیں۔ اسی لیے تو فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں کہ باوجود اپنی مرضی کے اختیار کے نبی رسول پیغمبر امام اللہ کے ولی اپنی مرضی کی زندگی نہیں جیتے، بلکہ مالک عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں، حق اور صبر پہ رہتے ہوئے، ایمان کی ہائی لیول پہ قائم رہتے ہوئے، اپنے مالک عز و جل کو الہ، رب، معبود، خالق و مالک مانتے ہوئے۔ یہی تو عبادت ہے سر، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں۔ اس لیے سورۃ المائدہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں، اس میں سورہ بنی اسرائیل کو مخاطب ہوئے یہودی کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی تو رب ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تو تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک ٹھہراؤ، اور اگر شرک کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال ضائع کر دے گا اور تمہیں جہنم حاصل کرے گا۔ تو مالک عز و جل کے ساتھ شرک ممنوع ہے، حرام ہے، جنت حرام قرار دی جاتی ہے۔ یہی ٹاپک ہے سورۃ آل عمران کا جو 64 نمبر ورس ہے، کم ٹو کامن ٹرمز کی، کہ اللہ ہی عز و جل کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر، تمام کتابیں اسی میسج کو ریپیٹ کرتے ہوئے اپنی قوموں کی طرف، وہ خود اپنے اوپر پہلے اپلائی کرتے، پھر دوسروں کو اپلیکیشن کرواتے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح سورہ مائدہ میں ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سورہ مائدہ کے اینڈ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن، عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے میں معبود مقرر کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا پروردگار عالم عز و جل، مجھے یہ شایع نہیں ہے کہ میں وہ بات کروں جس کا مجھے کچھ ذرہ بھی حق نہیں ہے، اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کے علم میں ہوگا، میں نے تو بلکہ یہی کہا تھا بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، تمام لوگوں کو کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ میں نے تو یہی میسیج دیا جو مالک عز و جل آپ نے مجھے پیغام دیا تھا، یہی پیغام تمام رسولوں کا، تمام پیغمبروں کا ایک ہی میسیج ہے سر،
اسی طرح سورۃ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ایک ہی میسج رپیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، کہ پروردگار اللہ عز و جل کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا پروردگار ہے، اللہ عز و جل مالک خالق ہے، تو اللہ یہی صراط مستقیم ہے، ھذا صراط مستقیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سورۃ مریم میں فرما رہے ہیں اپنے والد کو، اپنے قبیلوں کو، اپنی برادری کو، اپنی قوم کو۔ اسی طرح سورۃ ہود میں ہود کی سٹارٹنگ میں سورۃ ہود میں بھی آتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ سورۃ ہود کا سٹارٹنگ دیکھیے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام سے بات شروع ہوتی ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرو۔ تو پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد آتی ہے سیدنا ہود علیہ السلام کی باری، جو ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کے بھیجے گئے، تو اپنی قوم کو کہتے ہیں، قوم عاد کو، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہیں کرو۔ اس سیدنا ہود علیہ السلام کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آتے ہیں، قوم سمود کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام کی قوم ہے مدین میں، تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن سورۃ ہود کے بارے میں بتا رہا ہوں سارے بھائیوں کو، کہ شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہیں کرو، کیونکہ عبادت از دا پرپز آف کریشن آف جن انسان، عبادت ہی تو جنوں انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ عبادت کا ایبسولوٹ اوبیڈینسی ہے، ٹوٹل اوبیڈینسی، مکمل تابعداری، ہر طرح کی اطاعت و فرما برداری مالک عز و جل کی ہوگی، ہر معاملے میں، ہر لحاظ میں، ہر وقت۔ یہ عبادت کا بہت بڑا ڈیفینیشن ہے۔ تمام رسول، تمام پیغمبر، پورا قرآن میں درجنوں نہیں سینکڑوں ریفرنسز موجود ہیں مالک عز و جل کے کلام کی حجیت کے، اور مالک عز و جل کے نبی رسولوں پیغمبروں کی دعوت کے۔ نبی رسول پیغمبر یہ دعوت ریپیٹ کرتے ہوئے آئے، سورۃ العصر کی وہ 4 باتیں، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، وتواصوا بالحق، حق پر رہو اور صبر پہ رہو، اور سورۃ آل عمران کی جو 64 نمبر ورس ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا، مگر شیطان ہر دفعہ امتوں کو گمراہ کرتا رہا ان کے لیے، کیونکہ شیاطین اور نفس کے ملٹیپل ٹریپس ہیں، نفس امارہ کی حرص اور نفس کا بخل، یہ بڑے ڈیٹیل ٹاپکس ہیں، یہ سمجھنے پڑیں گے۔ شیاطین اس کے ملٹیپل ٹریپس ہیں، شیطان کا ایک ایجنٹ کرین ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے جو میں وسپرنگ کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، ان میں اللہ کی پناہ حاصل کرنی ہے، وقل رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ دیکھیے پیارے بھائی، شیاطین اور نفس کے ملٹیپل ٹریپس ہیں جس سے بچنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی پناہ لیے بغیر کوئی انسان، کوئی جن بچ نہیں پاتا۔ ایون کہ نبی علیہ السلام کو فرما دیا گیا قرآن کریم میں کہ کہہ دیجئے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی گی، بلکہ تمام امت کو، تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو، کہ مالک عز و جل کی پناہ لینی ہے ہر طرح کے شیاطین سے، بلکہ نفس امارہ سے، اس کی حرص سے، نفس کے بخل سے بھی، یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مالک عز و جل کی پناہ لیے بغیر کوئی انسان، کوئی جن بچ نہیں سکتا سر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم قرآن کریم بھی جب پڑھتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں اس کے پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں کوئی معنی مفہوم میں غلط فہمی نہ لگوا دے، قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے میں ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے، کیونکہ شیاطین اور نفس کے ملٹیپل ٹریپس ہیں۔ شیاطین اور نفس انسان اور جنوں کو مختلف طریقوں سے جہنم کے دہانے تک پہنچانے کے لیے ان کو پھنساتے ہیں اور ان کو شکار کرتے ہیں اپنا۔ مثلا حب دنیا میں انوالو کرتے ہیں۔ حب دنیا میں آ جاتا ہے مال کی محبت، جان کی محبت کو انسانوں اور جنوں کے دلوں میں مزین کرتے ہوئے، یعنی مال اور جان کی محبتیں، خود پسندی اور برتری کی محبتوں کو انسانوں اور جنوں کے دلوں میں مزین کر کے، اور 5ویں چیز ہے فہم کی غلطی، مس انڈرسٹینڈنگز اور مس کنسیپشنز انسانوں کے اندر ڈیولپ کر کے اور جنوں کے ساتھ جنوں کے اندر ڈیولپ کر کے۔ یہ بڑے ڈیٹیل ٹاپکس ہیں پیارے بھائیوں۔ اللہ پاک سب کو آسانیاں رحمت برکت عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں ان چیزوں کا سمجھ نہیں آئے گی ہم آسانیوں سے نہیں حاصل کر سکتے، بڑی مشکل معاملات ہیں اللہ کی پناہ لیے بغیر۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ڈیفینیٹ علم کے ساتھ ہر چیز کا علم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ طٰہٰ میں دعا سکھائی گئی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ کہہ دیجئے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اللہ عز و جل میرے علم میں اضافہ فرماؤ۔ تو نبیوں کی پیاری دعائیں ہم نے یاد کرنی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موسیٰ علیہ السلام کو دعا سکھائی گی، بسم اللہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یہ دعا یاد کرے سارے بھائی. موسیٰ علیہ السلام کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رب زدنی علما، یعنی علم میں اضافے کے لیے دعائیں کرتے رہیں، شیاطین سے نفس مالک عز و جل کی پناہ حاصل کرتے ہوئے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرتے ہوئے، اپنے لیے اگر کوئی آسانیاں رحمت برکتیں چاہتے ہو تو سارے کچھ تو یہی چاہتے ہیں نا، تمام انسان اور تمام جن بھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک اخلاق اپنانا ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی 53 نمبر ورس پہ عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے مالک عز و جل کی بات مانتے ہوئے کہ آپس میں انتہائی پسندیدہ باتیں کیا کرے، ورنہ شیطان تمہارے درمیان فساد مچا دے گا ناپسندیدہ باتوں کی وجہ سے. یہ سورۃ بنی اسرائیل کی 53 نمبر ورس پہ عمل کرنا ہے ساروں نے، تبھی تو امن سکون ہوگا. اگر ناراضگی ناچاکی ہو جائے، اہل تسنن اور ان کے آپشفٹ بننے کی وجہ سے بڑا معاملات گڑبڑ ہیں، شافعی مالکی حنبلی حنفی کے نیچے دیوبندی بریلوی پہ اہل حدیث بھائی پہ سارے ہم مختلف عقیدہ نظریوں میں ڈیوائس کردہ میں پھنسے پڑے ہیں. ہاروں نے قرآن و سنت سے دلائل لیے ہوئے ہیں، معاملات اور پر اخلاق میں بس ہم نے دیکھنا ہے سارا کچھ. اسی طرح اہل تشیع اور ان کے آپشفٹ بننے کی وجہ سے داؤدی بوری اسماعیلی 12 امامی اور کافی نیٹ ورکس انٹرنل اختلافات بہت سارے ہیں ان کے آپس میں، اہل تشیعوں کے بھی اور ایکسٹرنل بھی ہے، سنیوں کے ساتھ سنیوں کے، شیعوں کے ساتھ شیعوں کے، سنیوں کے ساتھ. تو امت بیچاری پھنسی پڑی ہے اختلافات پہ، نظریات میں ذہن سازیاں ہوئی پڑی ہیں. مالک عز و جل کے احکام پہ عمل کرنا ہے ہم نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اخلاق کو نہیں چھوڑنا کسی بھائی نبی. امت کو اتحاد امت کی طرف دیکھنا ہے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کا عملی نمونہ فالو کرتے ہوئے، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل اپناتے ہوئے، جو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَعَلَّكَ بَاقٍ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج، اس دکھ سے، اس افسوس سے اپنی جان ہلاک کر دو گے کہ یہ لوگ اس کلام پاک پر ایمان کیوں نہیں لا رہے. آپ کافر یہودی مشرکوں کے لیے روتے تھے، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پتنگے ہو، تم آگ پر گرتے، میں تم وہاں سے اٹھاتا ہوں. چند ایک چوراہے سے گزرے، چند صحابہ مسکرا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پیارے صحابہ، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جانتے ہوتے تو بہت کت ہم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہے تو دوسروں کو تو نہیں ہے نا سر. اس لیے درد دل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہم ساری امت نے اپنانا ہے، سنیوں نے شیعوں کے لیے، شیعوں نے سنیوں کے لیے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، فرقہ واریت کی لعنت سے بھی بچتے ہوئے، ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ رکھتے ہوئے، قرآن کریم کی آیات پر عمل کرتے ہوئے. سورۃ آل عمران 103 104 105 نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو تم سب مل کر اکٹھے ہو کر تھام لو اور فرقہ بازی مت کرو. 103 نمبر ہے سورۃ آل عمران میں. یہ محکم آیت ہے، آرڈر ہے مالک عز و جل. شراب جوا زنا جیسے حرام ہے، اس طرح فرقہ بنانا یا فرقے کا حصہ بننا بھی حرام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرقہ سے مراد ہے نظریہ، پارٹی، گروہ، جتھا بنا کے ایک دوسرے بغض، کینہ، حسد پیدا کرنا، اختلافات میں بات کو آگے لے کے جانا ضد اور سرکشی کے لیول پہ. یہی تو فرقہ واریت ہے. تو سورۃ الانعام 159 نمبر ورس ہے، سورۃ الروم کی 32 نمبر آیت ہے. میرے پاس 35 سے زیادہ آیات کے ریفرنسز ہیں جو آپسی ضد، حسد، سرکشی، اختلافات اور فرقہ واریت سے متعلق قرآن حکیم کی آیات کا علم ہے اس میں. الحمدللہ رب العالمین. لہٰذا ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق میں رہنا ہے، دین میں پھوٹ نہیں ڈالنی، سب کو محبت سے دیکھنا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک سب کو آسانیاں، رحمت، برکت عطا فرمائے یا رحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا پیارے بھائی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یہ 3 باتیں جو سورۃ آل عمران کی ہیں کہ اللہ سبحانہ آیت نمبر 64 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا. اور سورۃ العصر کی وہ 4 باتیں ہیں کہ ایمان لانا، عمل صالحات کرنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پہ رہنا. تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے سر. نفس اور شیاطین ملٹیپل ٹریپس مزین کرتے ہیں تمام انسانوں اور جنوں کے لیے تاکہ وہ ان ایٹریبیوٹس کو پورا طریقے سے ادا نہ کر سکیں، مالک عز و جل کے نافرمان نہ شکرے ہو کے جہنم وصل ہو جائیں. ان کا تو پلان ہی یہی ہے. صدیوں سے تجربہ ہے شیطان کا، ابلیس کا، انسانوں اور جنوں کو اور تباہی کے دہانے تک پہنچانے کے لیے اس کا thousands of year کا ایکسپیرینس ہے. تو آپ خود چیز نوٹ کریں کہ الحمدللہ رب العالمین مالک عز و جل کے بنا لیے بغیر ہم نہیں بچ سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک اخلاق ہم نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. سورۃ نور کی 22 نمبر آیت میں مالک عز و جل فرماتے ہیں اگر کئی بندوں کے درمیان مثلا ناراضگیاں، ناچاکیاں، اختلافات آگے ضد میں یا سرکشی میں چلے بھی جائیں تو پھر بھی سورۃ نور کی 22 نمبر آیت پر عمل کر لیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے قصور اور غلطیاں معاف کر دیا کرو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے قصور اور غلطیاں معاف کر دے. تو ہم نے معاف کرنا ہے. بعض بدے کا جی میں برداشت کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں. بھائی صبر اور برداشت سے بڑا جذبہ ہے معافی کا.
تو ٹالرنس بھی اور پیشنٹ سے بڑا جذبہ ہے معافی فارگیو کرنا ہے، اور پھر ڈیلیٹ کا بٹن دبانا ہے دماغ اور دل سے کہ یہ ریپیٹ نہیں کرنی بات، پھر اللہ کے لیے معاف کر دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مالک عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے اچھے اعمال کرتے رہیں، اور شیاطین و نفس امارہ کی بہت بڑی ڈیٹیل ٹاپکس ہیں سر۔ نفس کی حرص سورۃ الحشر آیت نمبر 9، نفس کا بخل سورۃ التغابن آیت نمبر 16 ہے، 16 نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے حرص سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا گیا۔ اس طرح سورۃ التغابن میں آتا ہے نفس کا بخل، جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہ بھی فلاح پا گیا۔ نفس کا حرص نفس امارہ کی ایک کیفیت ہے، یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، ریسیور سائیڈ آف یور مائنڈ سیٹ ہے، یہ بہت بڑے ٹاپکس ہیں، اس کا علم جب تک ہم حاصل نہیں کریں گے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ نفس کا بخل ہے، میں انٹروڈکشن شارٹ کرواتا ہوں۔ نفس کا حرص یہ ہے کہ ہر چیزیں آپ کی طرف آتی چلی جائیں، ریسیور سائیڈ آف یور مائنڈ سیٹ، خواہشات یعنی اس میں بیوی بچے دولت پیسے خیر برکت آسانیاں سب چیزیں آپ کی طرف آتی چلے، جب کچھ چیزیں وراثتیں پیسے چیزیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں، اس درمیان جو کیفیت ایک حرص پیدا ہوتی ہے آنے کی لینے کی، جس کو آج کل ڈوپامین کہتے ہیں، کہ وہ کیمیکل جو ہوتا ہے وہ قرآن کریم میں ڈسکس ہے آلریڈی، نفس کا حرص کی شکل میں اسے کہتے ہیں نفس کا حرص، کہ آپ کی طرف خیر برکتیں آسانیاں سب چیزیں آتی چلی جائیں۔ اور اسی کا وائس ورثہ اپوزٹ ہے نفس کا بخل، سورۃ التغابن آیت نمبر 16 میں، کہ جو آپ کے پاس سے تندرستی مال و دولت بیوی بچے اشیاء چیزیں موجود ہیں ان کے چھن جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے، انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی، یعنی ابلیس کو بھی یہ دھڑکا لگا کہ میں اب بادشاہت میری جاتی رہی، اب آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنا دیا گیا، آدم کو سجدہ میں نہیں کروں گا۔ اسی تو نفس کے حرص اور نفس کے بخل کا شکار ہوا ابلیس، جو کہ پہلے عزازیل کہلاتا تھا، عزت والا کہلاتا تھا، ساتوں آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ صفوں میں تھا، پر وہ ذلت والے کیسا ہوا؟ نفس کے حرص میں اور نفس کے بخل کے ذریعے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی کی تو فتویٰ اس کے اوپر لگ گیا۔ سورۃ المائدہ کی جو 3 فتوے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو مالک عز و جل کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، تو کفر کا فتویٰ لگا اس کے اوپر، مالک کی نافرمانی کر گیا عز و جل کی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو فاسقون ظالم اور کافرون کے فتوے لگ جاتے ہیں تمام انسانوں اور تمام جنوں پر، جب جس وقت جو بھی کسی بھی قسم کی مالک عز و جل کی کوئی انسان اور جن نافرمانی خلاف ورزی کرتا ہے، جس طرح کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے اس طرح کا فتویٰ مالک عز و جل اپنی طرف سے اس کو لگا دیتے ہیں۔ بندے اپنے شناختی کارڈوں میں اپنے معاملات میں مسلمان کے کہلاتے رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پر اللہ کے نزدیک وہ راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں، جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں، جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لیں، جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ معافی کا دروازہ اتنا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن حکیم میں اپنے فضل اپنی رحمت سے کہ سورۃ عمر کی 53 نمبر ورس میں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں میری رحمت سے نا امید مت ہو، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ تو یہ پیارے اللہ عز و جل کی کتنی رحمت ہے۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر میرے خیال سے 60 ہے۔ سورۃ فرقان میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم شرک سے بھی توبہ کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا۔ تو مالک عز و جل بڑا غفور رحیم ہے، پر اس کے عذاب بھی بڑے شدید ہے، یعنی خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہوئے مالک عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے اچھے اعمال کرتے رہیں، اللہ عز و جل کی پناہ حاصل کرتے ہوئے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مالک عز و جل